جانتے ہو، یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے انتظار میں بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے صبر اور برداشت کو آزما رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں ملے اسے پا کر تم بے انتہا راضی ہو جاؤ اور خوشی تم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ یقین رکھو کہ جو دیر سے ملتا ہے نا، اس میں بہتری ہماری ہی ہوتی ہے۔ جانتے ہو کہ اس نے جب پچھلے مسائل حل کر دیے تھے تو یہ والے بھی وہی کرے گا۔ یاد کرو کہ تمہیں یہ لگتا تھا نا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا، مگر کیا ہوا؟ ان سب مشکلات کا وہ ختم ہو گئی نا، تو پھر شکر کرو اس رب کا۔ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اب بھی وہی تھامے گا۔ جس نے تمہیں پہلے گرنے نہیں دیا تو اب کیوں گرائے گا؟ جانتے ہو کہ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کب ہوگا، بس اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، کیسے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار باندھ لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور کو ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور اتنی پسند ہو؟ کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو؟ اللہ جانتا ہے تم کب سے جولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہیں اپنے کم تک لانے کے لیے، بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ اللہ سے نا امید نہ ہو اور دعاؤں کو جاری رکھیں۔ اور جانتے ہو کہ جب ہم دکھ اور تکلیف اور اذیت میں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگتے ہیں اور اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہمیں ضرور دے گا، لیکن ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں تو قبول کر رہا ہے۔ دعا کرنا ایک اہم عبادت ہے۔ ہر وہ شخص یہ امید رکھتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، لیکن دعا کی قبولیت کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر کچھ نشانیاں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر دعا کے بعد دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہو تو یہ دعا کے قبول ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ دل کا سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور آپ کو سکون عطا۔ اگر دعا کے بعد آپ کے اعمال میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ نیک کاموں کی طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ بعض اوقات دعا کے بعد نیک اور اچھے خواب بھی آتے ہیں، جو کہ دعا کے قبول ہونے کی ایک اور نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر دعا کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دعا کے بعد دل کی حالت میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ اگر دل میں نرمی، شفقت اور محبت بڑھ جائے اور دعا کی قبولیت کی یہ علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دعا کے بعد دل میں اللہ کا خوف
اور اس کی رحمت کی امیدیں بڑھ جائیں تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات دعا کے بعد لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر دعا کے بعد آپ کو نیک اعمال کی توفیق مل جائے اور آپ کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دعا کے بعد آپ کی زندگی کے ظاہری اور باطنی حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ یہ نشانیاں عمومی ہیں۔ ہر دعا کے قبول ہونے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ دعا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ بس ہم بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں اور یہی ہم بہت زیادہ غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا اور دعائیں مانگتے رہنا۔ آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ جواب ضرور دے گا۔ اگر وہ چیز نہ ملے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو کچھ اور عطا فرمائے گا کہ آپ نے جو پہلے مانگا تھا آپ اس کو بھول کر اللہ تعالیٰ سے شکر کے سجدوں میں گر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ مانگا تھا، یہ مجھے اس سے بڑھ کر نوازا ہے۔ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں تو ان پر عمل ضرور کریے گا اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔